بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی علامت حضرت خاتم النبیین کا وجود مسعود ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی ایک علامت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کمالات میں سب سے اعلیٰ کمال یعنی نبوت اور رسالت اس دنیا سے منقطع ہو گئی۔ آپ کی وفات کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والی وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جہاد کا مکمل حکم نازل ہوا، جس کے ذریعے زمین فسادیوں سے پاک رکھی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرما دیا، انہیں دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم چھوٹی علامات قیامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک وجود میں آئیں گی۔ دوسری بڑی نشانیاں جو مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی۔ قیامت کا آغاز انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں گے، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنے بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں، والدین کی نافرمانی کریں، برے لوگوں سے دوستی کر لیں، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے اور بد اخلاق اور لالچی ہوں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے لہو و لعب کے آلات عام ہو جائیں، زناکاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگ پہلو پر لعنت کرنے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دھنسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا عیب سمجھیں گی، علم دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے، اغلام بازی چپی بازی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں کھیل کود ہوگا جیسا کہ آج کل مساجد سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں، ملتے وقت سلام کے سنت عمل کی جگہ گالی گلوچ ہوگا، شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی، دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی، فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے، اس طرح بلائیں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا روب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سستی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے، ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب جھوٹی حدیثیں فروغ پائیں گی، جب مسلمانوں کا تفرقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف، دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، یہ نشانیاں عام ہو جائیں گی، تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔